سمندری طوفان کراچی پہنچ گیا، وائپر جو ہے سائیکلون بپھر گیا، کراچی خطرے میں۔ سمندری طوفان بپھر گیا، لہروں کا پانی گھروں میں داخل، ہواؤں کی رفتار 160 سے 180 کلومیٹر فی گھنٹہ، ریڈ الرٹ جاری، ہنگامی فیصلے، لہروں میں شدت، لہروں کی اونچائی 20 سے 40 فٹ بلند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مخدوم امیر حیدر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاشمی آرگینک فارمنگ۔ ویورز، ماہرین کے مطابق کراچی بندرگاہی شہر میں بادل پھٹ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفانی نظام کے زیر اثر علاقوں میں تیز ہواؤں، بارش اور اس کے نتیجے میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ ویورز، سمندری طوفان وائپر جوائے نے سندھ کے شہر سجاول میں اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ آندھیوں کے جھکڑ چلنے سے کشتیوں کے بادبان لپیٹ دیے گئے ہیں۔ بدین سے لوگوں نے ٹرکوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں میں نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ آشیانے ویران ہو گئے ہیں۔ 4,000 سے 5,000 لوگ گھروں کو چھوڑ گئے ہیں، اور ماڑا میں اونچی لہروں کے باعث سمندری پانی گھروں میں داخل اور دکانوں میں داخل ہو گیا ہے۔ ویورز، کیٹی، بندر، ٹھٹھا اور سجاول سے بھی لوگوں کا انخلاء جاری ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ایمرجنسی کی صورت میں 4,739 ڈاکٹر آن الرٹ ہیں اور 12,000 سے زائد پیرا میڈیکل اسٹاف کو الرٹ کر دیا گیا ہے، اور کراچی کے ساحل پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور دفعہ 144 بھی نافذ ہے۔ دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان وائپر جوائے میں مزید شدت آ گئی ہے، جو کہ ایک خطرناک بات ہے۔ ہوائیں 140 سے 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہیں اور سمندری لہریں 20 سے 40 فٹ بلند ہو رہی ہیں۔ طوفان بھارتی خلیج کے جنوب مشرقی سندھ سے ٹکرا سکتا ہے اور طوفان کی اصل شدت اس ٹکراؤ کے بعد معلوم ہوگی۔ ویورز، طوفان کے بحیرہ عرب میں موجود رہنے تک مزید طغیانی رہے گی۔ عزیز ویورز، وائپر جوائے طوفان کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ کچھ دیر پہلے ٹھٹھا کے ساحلی علاقوں، کیٹی، بندر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی شروع، سجاول اور گرد و نواح میں گہرے بادل چھا گئے اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں بھی تیز ہوا کے سبب موٹر سائیکل سواروں کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ سب دوست دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک اور ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ ویورز، جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔